جی میں نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ جو نیوکلیئر فیملی ہے اس کی فیور میں ہیں۔ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی وہ ہوتی ہے جس میں تمام گھر کے سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں دادا ہیں، دادی ہیں، ابا ہیں، اماں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کوئی خالہ بھی رہ رہی ہوتی ہے، پھوپھو بھی ساتھ میں رہ رہی ہوتی ہے۔ سب مل کے ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے خوشی خوشی رہتے ہیں، تو اس کو ہم جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔ تو اس فیملی میں کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے، جس کو ہم سربراہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جوائنٹ فیملی۔ ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں اسپیشلی اس کا جو ٹرینڈ پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی کم ہو گیا۔ دوسری فیملی ہے نیوکلیئر فیملی۔ اب نیوکلیئر فیملی میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ہسبینڈ، وائف اور بچے یہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ویری سوری ٹو سے لڑکیاں، خواتین یا جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، یا پھر ہو چکی بھی ہوتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نیوکلیئر فیملی جو ہے اس کو پریفر کریں، کہ ہم اپنی ایک فیملی سیٹ اپ ہو، ہماری اپنی نارم ویلیوز ہوں، ہم جیسا چاہیں اپنے بچوں کو ویسی ان کی تربیت کریں، ٹریننگ دیں، اور ہمیں ہماری لائف میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، بھی ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں ایسا، اور بہت ساری فیملیز میں ان کی خواہش کی بڑی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے نقصانات، ہر چیز کے فائدے نقصان دونوں ہیں، لیکن اس کے آج کل جو نقصانات زیادہ آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بچوں کا۔ اب بچوں کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کا نقصان کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اگر فادر مدر ہیں، دونوں کوئی جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے بچے اگر اکیلے ہیں تو وہ 100 بار یہ سوچیں گے کہ بچوں کے پاس کون ہوگا، کیسے سنبھالیں گے۔ جب سے وہ اسکول نہیں جا رہے نا، اسکول جانے سے پہلے کا ٹائم جو ہوتا ہے، ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ بہت ساری مائیں جو ہیں اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں کہ تاکہ ہم پہلے 5 سال بچوں کی تربیت کریں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے تیسے بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ورڈ ہے جیسے تیسے ایڈجسٹ کرنا، یا پھر جیسے تیسے اس ٹائم کو گزارنا، بھلے وہ جو مدر ہے کوئی سروس کرتی ہے، جاب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اب افیکٹ اس کا بچے پہ کیا پڑتا ہے۔ وہ اکیلی بھی اگر گھر میں ہے، ایک بچہ ہے، 2 ہے، ان کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ ان کے ساتھ سارا دن بولے گی، انٹریکشن کرے گی، کھیلے گی، ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے گی، ان کے کھانا پینا، ان کی پرورش، ان کو نئے نئے ورڈز جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے ہر دوسرے دن کچھ نیا چاہتا ہے، کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہے، مانگتا ہے، تو اس کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سنا جائے، میری باتوں کو امپورٹنس دی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک مدر بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ہمارے آج کل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، باہر ہم بچوں کو پارکس میں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، گھر کے اندر ہی بند رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں ان کو، ٹی وی پہ، موبائل پہ، ٹیب پہ۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ اسی اتنی چھوٹی سی دنیا میں ان کو ہم اس کے عادی کر دیتے ہیں۔ اس کا ان کے ذہن پہ، ان کی ذہنی نشوونما پہ، ان کی پرورش خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم صحیح سے ان کی پرورش نہیں کر سکتے، ان کی تربیت صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بچے کو پراپر پورا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کو سنا جائے، اس کی ہر بات کا جواب دیا جائے۔ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں جو ایک دفعہ بات بتا دے اس کو یاد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں میں، ان سب چیزوں میں اگر آپ کو ایک الگ فیملی سسٹم چاہیے، نیوکلیئر فیملی سسٹم چاہیے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کی فیوچر خراب کریں، یا ان کی غلط پرورش کریں، یا ان کی ذہنی صلاحیت جو ہے اس کو کمزور کر دیں؟ یہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ ہیں،
اور آپ کی اپنی خوشیاں اور زندگی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ لائف جو آپ چاہتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے. تو کیا آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے یا پھر بچوں کے بارے میں اکثر بہت سارے پیرنٹس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ جوائنٹ فیملی میں تب تک ضرور رہیں جب تک وہ اسکول جانا شروع نہیں کر دیتے. کیونکہ جب بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں تو آدھی رسپانسبلٹی اسکول پہ پڑ جاتی ہے کہ آپ بچے کی تربیت کریں، اسکول بچے کی تربیت کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں یا پھر کسی درس میں یا کہیں پہ جا رہے ہیں. آدھی رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے، آدھی وہ سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، وہاں سے سیکھ رہے ہیں، دوستوں سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ سب مل جاتا ہے. لیکن جب تک وہ گھر میں ہے، جب تک آپ اس کی خود سے پرورش کر رہے ہیں تو تب تک بہت ضروری ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، بچے کو سنیں، دیکھیں، جانیں، اس کی بات کا جواب دیں، سوال جواب کریں، تاکہ اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو. اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس چیز کو آپ قطعی اگنور کر ہی نہیں سکتے. میں نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ آپ ان کو آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، آپ کے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، آپ کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے، لیکن آپ اکیلے اپنے بچے کے ساتھ ایک گھر میں چار دیواری کے اندر باؤنڈ ہو کے رہتے ہیں تو وہ بچہ ان بچوں سے بہت پیچھے رہ جائے گا جو کہ ایک گھر میں بہت سارے بچوں کے ساتھ یا باہر بچوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، کھیلتا، بولتا، باتیں کرتا ہے. تو آپ خدارا اپنے بچوں پہ رحم کریں. آپ کی زندگی جو ہے، آپ کی تو جتنی گزر گئی، اس میں اگلی زندگی جتنی ہے اس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹائم گزر سکتا ہے. لیکن آپ کے بچوں کے یہ 5 سال اگر آپ نے ان کو سپوائل کر دیا، ان کو اچھی تربیت نہ دی، تو خدا نخواستہ آپ کو پچھتانا پڑے گا. اس کے اوپر آپ ضرور سوچئے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.